پھنس جائیں گے۔ غساق جہنمیوں کا پیپ، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا لہو، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب زقوم کھائیں گے پھر واویلا کریں گے، اے اللہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دیا جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو یہ جہنمیوں کا پیپ اور جہنمیوں کا لہو اور گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا جب وہ اس پانی کو، اس پیپ کو، اس لہو کو اپنے منہ کے قریب کریں گے، اس کی تپش کی وجہ سے ان کے جو دماغ ہیں وہ ناک کی طرف سے بہہ کے نیچے گر پڑیں گے، لیکن پھر بھی ان کے پیاس کی وجہ سے، حلق کے اندر زقوم کے پھنسنے کی وجہ سے وہ اس کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور خون کو اپنے حلق کے اندر انڈیل دیں گے، اور جیسے انڈیلیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے ان کی ساری آنتیں وہ کٹ جائیں گی اور شرمگاہ کی طرف سے وہ آنتیں نیچے گر جائیں گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جہنم سے بار بار پناہ مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرمایا جہنمیوں کے چمڑے وہ جلیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ان کے چمڑے جل جائیں گے، ہم اور دوسرا چمڑا چڑھائیں گے، تیسرا چمڑا چڑھائیں گے، اور وہ جلے گا، چوتھا چمڑا چلائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ ان کی کھال تبدیل کی جائے گی۔ پہلی کھال، جلد، چمڑا وہ جلے گا، دوسرا چمڑا اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اور آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کو کھائے گی۔ یہاں ایک مفسر قرآن کو میں سن رہا تھا، انہوں نے جو میڈیکل سائنس کے MBBS ڈاکٹر تھے، فرمانے لگے کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے بدن ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اس کے بعد نیا بدن دیا جائے گا اور پھر جلایا جائے گا، نہیں، فرمایا ان کے چمڑے جل جائیں گے، نیا چمڑا چڑھایا جائے گا، وہ جلے گا، نیا چمڑا، روزانہ 100 مرتبہ چمڑا تبدیل ہوگا۔ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ جو حساسیت ہے وہ انسان کے چمڑے کے اندر موجود ہے۔ اوپر سے جب چمڑا ہٹ جاتا ہے، نیچے جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر وہ حساسیت موجود نہیں ہے، تو اس لیے جب چمڑا جلے گا اس کے بعد دوسرا چمڑا ڈالا جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایک گہرا زخم بدن کے اندر لگ جاتا ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن خدا نخواستہ انسان کے گرنے سے یا کوئی چوٹ لگنے سے اوپر سے جب چمڑا ہٹ جاتا ہے تو انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو حساسیت ہے وہ اللہ نے چمڑے میں رکھی ہے۔ ایک چمڑا جلے گا، دوسرا پہنایا جائے گا، وہ جلے گا، تیسرا، چوتھا، یہ سارے۔ نشر المرجان قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے، اس میں ایک مقام پہ میں پڑھ رہا تھا، پشتو میں ہے، انہوں نے وہاں پہ لطیفہ سمجھیں یا عبرت کی ایک بات سمجھیں وہ لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ایک مرتبہ ایک شیعہ عالم تھا، تو وہ کہنے لگا ایک سنی عالم سے کہ دیکھیں جی ہم لوگ یہ جو ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، بدن پہ زخم لگاتے ہیں اور اپنے بدن کو کاٹتے ہیں، ہم بہت جلد ہمارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ماتم کرتے ہیں فوراً ہفتے میں، مہینے میں ان کے بدن وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ چمڑا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں تو ہم اس میں حق بجانب ہیں، ہم یہ ٹھیک کرتے ہیں، اسی وجہ سے فوراً ہمیں شفا مل جاتی ہے۔ اس عالم نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے قرآن کریم میں یہ جہنمیوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ ان کا چمڑا ٹھیک ہوگا، پھر جلایا جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ حق میں ہیں، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، وگرنہ قرآن میں اللہ یوں نہ فرماتے کہ ہم ان کے چمڑوں کو جلائیں گے اور بدلنا جلودا غیرہا، اور چمڑے پہنائیں گے، یہ تو جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی اور ان کے اوپر بھی آگ ہوگی۔ اوڑھنا بچھونا وہ آگ کا ہوگا، یسقا من ماء صدید، سڑا ہوا پانی انہیں پیش کیا جائے گا، ولا یکاد یسیغہ، فرمایا ایک گونٹ پینے کی بھی وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔
منہ کے پاس قریب لانے کی بھی اس کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن زیادہ پیاس کی وجہ سے، حلق کے اندر زقوم کے پھنسنے کی وجہ سے وہ اسے حلق کے اندر انڈیل دیں گے۔ اے اللہ، جہنمیوں کا لباس کیا ہوگا؟ فرمایا گندک کا لباس، تارکول کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ تارکول ایسی چیز ہے جب اس کے آگ اس کے قریب کریں تو وہ پگھل جاتی ہے، بڑک اٹھتی ہے اور زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ لباس سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے بدنوں پہ تارکول کا لباس، گندک کا لباس وہ انہیں پہنایا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں فرمایا چیخ و پکار یوں ہوگی جیسے گدے کی آواز ہوتی ہے، بدترین آواز ہوتی ہے، سب سے بدترین آواز قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدے کی آواز ہر شخص کو بری لگتی ہے۔ جہنمی یوں چیخیں گے اور چلائیں گے جیسے گدے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز نکالیں گے۔ گدے کی آواز کی طرح آواز نہیں ہوگی، لیکن چونکہ دنیا میں ہمیں سب سے بدترین آواز گدے کی لگتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، وگرنہ اس سے بھی بدترین چیخیں ہوں گی ان کی، چیخیں گے اور چلائیں گے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں جہنمیوں کی 4 طرح کی پکاریں ہوں گی۔ جب اللہ ان کو آگ کے اندر ڈالے گا، آگ میں یہ پڑے ہوئے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار کسی طریقے سے ہمیں آگ سے نجات دے دے۔ اے اللہ جب ہم باہر نکلیں گے نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو کرتوت ہم نے پہلے کیے تھے وہ نہیں کریں گے، ایک مرتبہ ہمیں موقع دے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جواب ارشاد فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ تمہارے پاس دنیا کے اندر ہمارے ڈرانے والے، نذیر، خبردار کرنے والے، جہنم کے آگ سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ پھر وہ ایک اور پکار لگائیں گے، ہزاروں سال خاموش رہیں گے، پھر جلیں گے، پھر آواز لگائیں گے اور کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موت کی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد موت کی، اب پھر مرنے کے بعد زندہ کیا، 2 زندگیاں اور 2 موت دی۔ اے ہمارے پروردگار فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے، فہل من محیص، اے اللہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں بتا دیجیے، کسی طریقے سے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ پھر اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی، پھر اللہ جواب دیں گے کہ کیا دنیا میں نے تمہیں جہنم سے بچاؤ کے راستے نہیں بتائے تھے؟ پھر وہ چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم جہنم میں جزا فضا کریں۔ کچھ لوگ کہہ دیں گے نا ایسا کریں کہ آپ خاموشی اختیار کریں، رونا دھونا چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے اللہ اس وجہ سے تم پہ رحم فرمائے اور تمہیں جہنم سے نکال دے۔ 1000 سال تک وہاں خاموش رہیں گے، خاموشی کے بعد جب دیکھیں گے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی، پھر کہیں گے کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم روئیں دھوئیں یا خاموش رہیں، دونوں باتیں ہم پہ برابر ہیں، یہاں سے نکلنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ قوم تھے، اے اللہ ہم پہ کسی نہ کسی طریقے سے رحم فرما دے۔ یہ کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، اور امام مجاہد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آخری ان کے ساتھ بات ہوگی وہ یہ ہوگی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار جہنم میں پڑے رہو، تمہارے ہونٹوں پہ میرا نام تک نہ آ جائے، میرا نام لینا بھی میں تمہاری زبانوں سے گوارا نہیں کرتا، جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہو۔ ایک آواز درمیان میں وہ یہ بھی لگائیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے، جہنم سے چھٹکارا بھی نہیں چاہتے، بس لیقضی علینا ربک، اللہ سے درخواست کیجئے اللہ ہمیں موت دے دے، مار دے، لیکن جہنم کا عذاب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ البتہ جو مومن ہوں گے
گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی انہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے، جہنم اگر وسیع ہے تو جنت بھی وسیع تر ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی جو ہم نے ایک آیت سنی، حل من مزید، کہ جہنم کہے گا، سورہ قاف کی آیت نمبر 30، اے اللہ اور بھی لے آئیے، اور بھی لے آئیے، تو وہ مسلمان شاعر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے جہنم اگر وسیع ہے تو جنت بھی وسیع تر ہے، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا۔ حل من مزید، جہنم اور مانگے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایمان والو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ تو وہ کہہ رہے جہنم اگر وسیع ہے تو جنت بھی وسیع تر ہے، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا۔ ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ اگر ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کے اس شدید عذاب سے بھی بچائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اپنے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کفار، فساق و فجار کی طرح سخت عذاب نہیں دیں گے۔